میری آواز نیوز 24 لائیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ طلاق ثلاثہ بل کو پاس کرانا چاہا۔ پہلے مرحلے میں لوک سبھا سے وہ اس بل کو پاس کرانے میں کامیاب ہو گئے، پھر راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے تیور دیکھ کر اس بل کو پیش کرنے کی ہمت نہیں جٹا سکے، اور اب اس سلسلے میں انہوں نے آرڈیننس کا راستہ اپنایا ہے، جو اس سے پہلے بھی وہ اپنا چکے ہیں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے صاف صاف اس سلسلے میں یہ بات کہی تھی کہ اس بل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اینٹی مسلم ویمن بل ہے، اور اس کے ذریعے مسلمان شوہر جیل میں ڈالے جائیں گے اور مسلمان عورت بے گھر کر دی جائے گی، اور دستور ہند کی بنیادی دفعات کے بھی یہ بل خلاف ہے۔ اس لیے ہم نے اس کا ویرودھ کیا اور جم کے ویرودھ کیا، اور الحمدللہ کہ ہم اس میں کامیاب رہے، اور یہ بل ایک حد تک رک گیا ہے۔ اب آئندہ گورنمنٹ کیا کرے گی یہ گورنمنٹ جانتی ہے۔ بورڈ تمام اپوزیشن پارٹیز کے رویے کی اس نے سراہنا کی ہے، صرف کانگریس کے سلسلے میں نہیں، جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں ان سب نے اس میں ساتھ دیا ہے، اور ہم نے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے ساری اپوزیشن پارٹیز کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ہم نے اس کے لیے غیر معمولی محنت کی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ان حضرات کا ذہن اس بل کے سلسلے میں تائید کا تھا، اور وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مسلمان عورتوں کی ہمدردی میں لایا گیا بل ہے، لیکن جب مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ویمنس ونگ کی خواتین نے اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ داران نے ان سے ملاقاتیں کی، ان کو یادداشت دی، اور اس سلسلے میں بنیادی جو تحریر ہو سکتی تھی وہ مرتب کر کے خط کی شکل میں سب کو پہنچائی گئی، تو ان کو حقیقت حال کا علم ہوا، اور انہوں نے پھر جم کر اس کی مخالفت کی۔ مسجد کے سلسلے میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ بابری مسجد ظالمانہ طریقے سے شہید کی گئی ہے، اور اب ٹائٹل سوٹ کا مقدمہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہی کیا جانا چاہیے، اور دونوں پارٹی کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننا چاہیے۔ جو ہماری مرکزی کیبنٹ کے منسٹرز بیانات دے رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے سلسلے میں بھی غلط قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، یا من مانی کر کے رام مندر کی تعمیر کی بات کہہ رہے ہیں، یہ سب جملوں کی دہشت گردی ہے جس کو سرکار کی ناک کے نیچے اس ملک میں پھیلایا جا رہا ہے۔ نہیں، وہ مودی جی نے کہا ہے کہ جب تک معاملہ سپریم کورٹ میں ہے ہم اس پر کوئی آرڈیننس نہیں لائیں گے۔ لحاظ سے گنجائش نہیں ہے، قانونی لحاظ سے گنجائش نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک میں قانونی لا قانونی دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں، اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ بھائی جھوٹے پہ بھروسہ کرنے والا انسان جو ہے وہ یا تو خوش فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، یا تو ایک ہی بل سے 2 بار ڈسے جانے کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ رضوی صاحب جو کہتے ہیں وہ ان کا کہا ہوا نہ سمجھا جائے، ان کے منہ میں کسی اور کی زبان رکھی گئی ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ اپنے دستور کے لحاظ سے سیاسی ایشوز کو ٹچ نہیں کرتا ہے، اور اگر وہ کسی پارٹی کی حمایت یا کسی پارٹی کی مخالفت کی بات کرے گا تو اندیشہ ہے کہ وہ اپنے اتحاد اور اجتماعیت کو برقرار نہیں رکھ سکے گا۔ دوسری اور جو ہماری ملی جماعتیں اور تنظیمیں ہیں ان کو اس سلسلے میں قدم اٹھانا چاہیے۔ لوگ اسی حد تک سوچ رہے ہیں کہ پوری مضبوطی سے پوری طاقت کے ساتھ سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑیں، اور ہمیں امید ہے کہ جو مقدمے کا رخ جا رہا ہے، کیس جس سمت میں جا رہا ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ مثبت نتیجہ نکلے گا۔ امید کے برخلاف جو چیز سامنے آئے گی اس پہ ہم اپنی
پالیسی بنائیں گے انشاءاللہ۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بورڈ بار بار کہہ چکا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانا جائے گا۔